بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 106 اور اس سبق میں باب الظہار کے اندر ہم بات کریں گے کفارہ ظہار میں غلام آزاد کرنے کا بیان، اور یہ فصل ہے فصل فی الکفارہ۔ کفارہ ظہار 3 چیزیں ہوتی ہیں: غلام کا آزاد کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر 60 دن 2 ماہ یعنی لگاتار روزے رکھنا، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو ان تینوں کا اس میں بیان ہوگا۔ پھر کفارہ ظہار میں جو غلام آزاد کرنا ہے تو اس سے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ایک نظر فصل کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو کفارے کی یہ فصل ہے، اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے الاعتاق۔ کفارہ کی جو سب سے پہلی شک ہے اعتاق، غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2 صیام، روزے رکھنا، اور نمبر 3 الاطعام، کھانا کھلانا۔ اعتاق کے اندر پھر 6 شرائط ہیں غلام آزاد کرنے سے متعلق۔ قیام جنس المنافع، غلام ایسا ہو کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء کم از کم منافع، یعنی وہ ہر جسم کے ہر عضو سے منفعت حاصل کر سکتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ایک ہی جانب سے کٹا ہوا ہو، یا کان کٹے ہوئے ہوں، یا آواز ہی نہیں آ رہی، پیدائشی بہرا ہے یا نابینا ہے، تو یہ منافع پھر ہیں ہی نہیں۔ جن سے منافع ہونے چاہیے، البتہ اگر موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں لیکن کچھ انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ منافع میں خلل تو آ گیا، لیکن منافع کی جنس زائل نہیں ہے، تو پھر یہ کافی ہے، یہ چل جائے گا۔ کمال الرق فی العبد، یعنی غلام کے اندر رقیت یعنی غلامی کامل درجے کی ہو، اس کے اندر آزادی کی جہت نہ آئی ہو۔ اور نمبر 3 کون الاعتاقی بلا بدل، جو آزاد کرنا ہے تو اس کو بغیر عوض کے آزاد کرنا ہے۔ اور کون الاعتاق مقرونا بالنیہ، اور اعتاق جو ہونا چاہیے وہ نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے کہ کس نیت سے آزاد کر رہا ہے۔ اور نمبر 5 خلو الملک عن النقصان، ملکیت ناقص نہ ہو، اس سے اس کا خالی ہونا۔ کون الاعتاق قبل المسیس، اور اعتاق جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتاق کی 6 شرائط، پھر صیام کا ذکر ہوگا، پھر اطعام کا ذکر ہوگا۔ پورا سارا یہ ایک ہی سبق کے اندر نہیں ہوگا، انشاءاللہ آج ہم اعتاق سے متعلق اس کی جو 3-4 شرائط ہیں ان کو دیکھیں گے، اور پھر 3-4 شرائط اگلے سبق کے اندر آئیں گی انشاءاللہ۔ فصل فی الکفارہ، قال وکفارۃ الظہار عتق رقبۃ، کفارہ ظہار غلام کو آزاد کرنا۔ فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین فإن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا، اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے یا غلام کو نہیں پایا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے ہیں، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ للنص الوارد فیہ، نص جو اس کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، پچھلے سبق کے اندر ہم نے آیات کا تذکرہ کر دیا۔ فإنہ یفید الکفارۃ علی ھذا ترتیب، یہ نص جو ہے یہ کفارے کا فائدہ دیتی ہے اسی ترتیب پر، غلام آزاد کرنا، پھر روزے، پھر اطعام 60 مسکینہ۔ قال ہم قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ذالک قبل المسیس، یہ سارے کے سارا جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہم بستری سے پہلے کرنا ہے، اگر جو بھی کفارہ ادا کرنا ہو پہلے کرنا ہے۔ هذا فی الاعتاق والصوم ظاہر، غلام آزاد کرنے میں اور روزوں کے اندر تو ظاہر ہے، للتنصیص علیہ، اس کے اوپر صراحت کی وجہ سے قرآن میں ہے من قبل ان یتماسا، لیکن لم یستطع فإطعام 60 مسکینہ، اس کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے کہ ہم بستری سے پہلے کھانا کھلائیں، لیکن فرماتے نہیں اس میں بھی ہم بستری کرنے سے پہلے، عورت کے قریب جانے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اگرچہ آیت کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے۔ وکذا فی الاطعام، اس طریقے سے کھانا کھلانے میں بھی، کیوں؟ لأن الکفارۃ فیہ منہیۃ للحرمہ، کیونکہ کفارہ جو ہے ظہار کے اندر یہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے، حرمت کو انتہا تک پہنچانے والا ہے۔ تو فلا بد من تقدیم علی الوطی، لہذا وطی جو کہ حرام ہے
اس سے اس کو مقدم ہونا چاہیے. جو چیز کسی چیز کو انتہا تک پہنچاتی ہے، مکمل کرتی ہے، تو اس چیز کا مقدم ہونا ضروری ہے. لہذا کھانا کھلانا یہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے، منہی کرنے والا ہے، منہی ہے، لہذا یہ مقدم ہونا چاہیے. لیکن الوطء حلالا، تاکہ اس کے بعد پھر وطی حلال ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو وطی حرام ہے. امام خضر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتُزْجِعُ فِي الْعِتْقِ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ. اب کچھ تعمیمات ہیں رقبہ کے آزاد کرنے میں کہ یہ عموم اس میں ہو سکتے ہیں، پھر آگے شرائط ذکر کریں گے. تعمیم اول کہ چاہے مسلمان ہو یا کافرہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک غلام کو آزاد حناف کے نزدیک کیا جا سکتا ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک کافر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے. اختلاف نیچے تشریح میں آ رہا ہے. والذکر والانثى، مذکر ہو یا مؤنث ہو جائز ہے. والصغیر والکبیر، اور تیسری تعمیم ہے کہ نابالغ ہو یا بالغ ہو، دونوں غلاموں میں سے کسی ایک کو آزاد کرنا جائز ہے. دلیل ہے ان تعمیمات کے اوپر کے لیے ان اسم الرقبۃ یطلق علی ہؤلاء، کہ رقبہ کا جو نام ہے نا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یہ ہر ایک ان میں سے ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اذ عبارۃ عن الذات المرقوق المملوک من کل وجہ، فرماتے ہیں کہ رقبہ کہتے ہیں نام ہے ایسی ذات کا جو مرقوق ہو، یعنی مکمل غلامی میں ہو، اور مملوک ہو، کسی کی ملکیت میں ہو. من کل وجہ، من کل وجہ مرقوق کے ساتھ خاص ہے، غلامی من کل وجہ ہونا ضروری نہیں، ملکیت اس کے اوپر من کل وجہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رقیت اس کی، اس کے اندر خود جو غلامی کی صفت ہے وہ کمال درجے کی ہو، اس میں نقصان نہ ہو. لہذا اگر کسی نے اس مکاتب کو آزاد کر دیا کفارے میں جس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، تو وہ ٹھیک ہے، درست ہے، اگرچہ ملکیت اس کے اوپر کامل نہیں ہے، لیکن رقیت اس کے اندر کامل ہے جب تک کہ وہ اپنی بدلے کتابت کو ادا نہیں کرے گا. اس لیے رقیت کامل ہونی چاہیے، ملکیت کامل ہونا ضروری نہیں ہے. والشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ خالفنا فی الکافرہ، کافرہ رقبہ کے اندر ہمارے ساتھ اختلاف فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ الکفارۃ حق اللہ تعالی، کفارہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لا یجوز صرفہ الی عدو اللہ، اس کو اللہ کے دشمن کی طرف پھیرنا، کافر اللہ کا دشمن ہے، اس کی طرف اس کو پھیرنا کہ اس کو آزاد کرنا، یہ تو درست نہیں ہے. زکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا اس کو کافر کی طرف نہیں پھیرنا بلکہ مسلمانوں کو دینا ہے. نحن نقول، ناف فرماتے ہیں المنصوص علیہ اعتاق الرقبہ، قرآن میں جس چیز کی صراحت ہے وہ ہے رقبہ، مطلقاً رقبہ کا آزاد کرنا. وقد تحقق، کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً رقبہ چاہے کافرہ ہو یا مومنہ ہو، جو بھی ہو، اس کو آزاد کرنے سے رقبہ آزاد ہو جائے گی. قصدہ من الاعتاق التمکن من الطاعہ. اچھا، یہ جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے نا، آزاد کرنے والا مولا ہے، اور جو شخص کفارے کے اندر اس کو آزاد کروا رہا ہے، تو یعنی خرید کر آزاد کرے گا نا، تو یہ جو آزاد کرنا ہے، تو یہ آزاد کرنے والے کی نیت ہوتی ہے نیکی کمانا، یعنی طاعت اور نیکی کمانا. وہ کس طریقے سے کہ یہ غلام جو ہے وہ آزادی کی طرف چلا جائے اور وہاں جا کر آزاد اپنی زندگی گزارے، تو یہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے تئیں اس نے تو کر لیا، اور وہ تو ٹھیک کیا اپنے قصد کے مطابق. ثم مفارقۃ المعصیۃ یحال به الی سوء اختیارہ، باتیں کہ یہاں پہ دوسرے نسخوں میں مفارقۃ المعصیۃ، کہ اس غلام کا معصیت کے ساتھ وقصدہ من الاعتاق التمکن من الطاعہ. یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب ہے کہ آزاد کرنے والے کا جو آزاد کرنا ہے غلام کو، تو یہ اس نیت سے کرنا ہے کہ التمکن من الطاعہ، یہ غلام غلامی سے نکل کر اطاعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر وہ قادر ہو جائے اور خوب آزاد زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے زندگی گزارے. ثم مقارفتہ المعصیۃ، دوسرے نسخوں میں ہے مقارفتہ المعصیۃ، پھر اس غلام کا معصیت کے ساتھ، کفر کے ساتھ چمٹے رہنا، ملے رہنا. یحال به یا سوء اختیارہ، یہ تو اس کے اپنے برے اختیار اور یعنی برے راستے کو اختیار کرنے کے اوپر اس کا انحصار ہے، ہم اس کے اوپر اس کو رکھیں گے. اس کا تو آزاد کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو اس شخص کا اپنا ذاتی فعل ہے.
اور آزاد کرنے والے کی نیت کا ثواب اس کو ضرور ملے گا کہ یہ شخص آزاد ہو کر عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکے. لہٰذا جب یہ بات ہے تو پھر یہ آزاد کرنے والے کی طرف سے جو نیت تھی اس کے اوپر اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے. لہذا اعتاق غلام کافر کو بھی کرنا درست ہے. وَلَا تُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ. اب یہاں سے شرائط شروع ہو گئی ہیں کہ کون سا غلام آزاد کرنا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے. یعنی آزاد کرنے میں تو یہ تو بات عام ہوگی کہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو اور مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن آگے کچھ اس غلام کے اندر مزید شرائط ہیں کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جسمانی جو اس کے اعضاء ہیں وہ صحیح سالم ہونے چاہیے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اندھا غلام یہ کافی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے المقطوعۃ الیدین، دونوں ہاتھ کٹے ہوں، اب الرجلین یا دونوں پاؤں کٹے ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہوگا. کہ ہم نے یہ شرط لگائی کہ قیام جنس المنفعت، یعنی جنس منفعت اس کے اعضاء کی وہ باقی ہونی چاہیے. لأن الفائت جنس المنفعت، کیونکہ ان صورتوں میں فوت ہونے والی جو چیز ہے وہ جنس منفعت ہے. یعنی دونوں ہی پاؤں نہیں ہے تو چلنے کی جنس منفعت جو تھی وہ نہیں ہے. اور یدین پکڑنے کی، اگر دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اندھا ہے تو اس صورت میں بھی آنکھوں کی جنس منفعت ظاہر ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ کافی نہیں ہے. البصر او البطش او المشی، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ چلنا ہے. وہ المانع، اور یہی چیز جو ہوتی ہے وہ غلام کو آزاد کرنے سے مانع ہے، لہذا غلام کافی نہیں ہوگا. اما اذا اختلت المنفعہ، بہرحال اگر منفعت مکمل طور پر زائل نہیں ہوئی بلکہ اس میں خلل آ گیا ہے تو غیر مانع، وہ مانع نہیں ہے آزاد کرنے سے، اس کو کفارہ میں آزاد کر سکتے ہیں. حتی یجوز العوراء، ایسا کہ جو کانا ہے، یعنی ایک آنکھ اس کی کانی ہے باقی دوسری آنکھ ٹھیک ہے، اس کو عورا کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مکمل طور پر اندھا یعنی بینائی اس کی ختم نہیں ہے. ومقطوعۃ احدی الیدین، اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ کٹا ہوا، واحدی الرجلین، اور ایک پاؤں کٹا ہوا، من خلاف، خلاف سمت میں، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے کٹا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے، کیونکہ خلل تو ہے کہ مکمل طور پر جنس منفعت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی. لأنه ما فات جنس المنفعت بل اختلت، بخلاف ما اذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز، بخلاف اس صورت کے کہ دونوں ہاتھ اور پاؤں دونوں ایک ہی جانب سے کٹے ہوئے، یعنی دایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں ہے، بایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے. فوات جنس المشی، کیونکہ چلنے کی منفعت جو ہے وہ اس سے فوت ہو چکی ہے. اذ هو علیہ متعذر، کیونکہ ایک ہی ہاتھ ایک طرف سے کٹا ہوا اور اسی طرف سے پاؤں بھی کٹا ہوا، تو وہ پھر کس چیز کو پکڑے گا؟ وہ پکڑنے کی بھی نہیں، اور نیچے اسی کے برابر وہ پاؤں بھی نیچے نہیں لگتا، تو اس سائڈ سے وہ گرے گا. ويجوز الاصم، ماتے ہیں کہ بہرا جو ہے سن نہیں پاتا، تو اس کو بھی آزاد کرنا جائز ہے. قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ اللہ یجوز، جائز نہ ہوتا. وہ روایت النوادر، نوادر کی بھی یہ روایت ہے. لأن الفائدہ جنس المنفعت، کیونکہ اس میں بھی منفعت کی جنس یعنی قوت شنوائی وہ ظاہر ہو چکی ہے. لیکن فرماتے ہیں الا ان استحسننا الجواز، ہم نے جواز استحسانا جواز کا قول کیا ہے. لأن اصل المنفعت باق، اصل منفعت یہاں پہ باقی ہے. وہ کیسے کہ فإنه اذا صيح عليه سمع، اس کے قریب جا کر چیخا جائے پھر اس کو آواز آ جائے گی. لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حتی لو کان بحال، اگر وہ اس حالت میں ہو کہ لا يسمع اصلا ان ولد اصم، اگر بالکل نہیں سنتا، چیخ بھی مارو پھر بھی نہیں سنتا، اس طور پر کہ وہ پیدائشی ایسا بہ رہا ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور ساتھ ساتھ وہ هو الاخرس، وہ یعنی ساتھ ساتھ وہ گنگا بھی ہے، تو لا یجزی، اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر یہ کافی نہیں ہوگا. فیجوز مقطوع ابہام الیدین، فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے جو دونوں انگوٹھے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ لأن قوت البطش بہما، کیونکہ پکڑنے کی جو قوت ہے وہ ان انگوٹھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. بفواتہما یفوت جنس المنفعت، از ان کے فوت ہونے سے جنس منفعت جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل، ایسا پاگل غلام ہے کہ جس کو کوئی عقل اور سمجھ نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون الا بالعقل، اعضاء سے جو نفع حاصل کرتے ہیں وہ عقل ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو فکان فائت المنافع، یہ
اس کی عقل ہی زائل ہو چکی ہے تو یہ سارے منافع اس کے زائل ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ والذی یجن ویفیق یجزہ، ایسا غلام ہے کہ جس کو کبھی کبھار جنون آتا ہے اور کبھی کبھار افاقہ بھی ہو جاتا ہے، درست بھی ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے۔ ان الاختلال غیر مانع، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر اور عقل کے اندر صرف خلل آیا ہے، اور خلل جو ہوتا ہے وہ مانع نہیں ہے، کفارہ زہار کے اندر اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے آگے ہم مزید جو اس کی شرائط ہیں غلام کے اندر وہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اس سبق کو یہیں پہ ہی روکتے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے اس فصل کا خلاصہ کر لیا، اور کفارہ زہار میں سب سے پہلا جو اعتاق ہے اس کی پہلی شرط یعنی قیام و جنس المنافع، اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ دوسری شرط ہوگی کہ کمال و رق فی العبد، کے غلام کے اندر کمال رقیت پائی جانی ضروری ہے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ اور اس کے ساتھ دوسری شرائط کا وہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔